السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمیں ایک ہماری بہت محترم لسنر نے بھیجی ہے۔ یہ ان کے ساتھ بیتی، ان کی ایک سچی آپ بیتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئے گی۔ اچھا، میری سچی کہانی یہ ہے۔ سن 74 میں پاکستان آئی تھی۔ میرے شوہر فوج میں تھے۔ ہم لوگ پریزنر آف وار ہو کے جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا تو ہم 2 سال قید کاٹ کے پھر ہم پاکستان میں آیا۔ سب سے پہلے ہم گئے گاؤں میں تلنگنگ گیا۔ وہاں 2 مہینہ رہی۔ وہاں میں ایڈجسٹ نہیں کر پائی اور میرے بچے بھی کوئی نہیں تھا اور ہمیں شہری ماحول تھے، گاؤں کے ماحول سے میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا ابو سے ہم نے بولا، راجی سے بولا ہے کہ ہم کسی شہر میں جا کے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا ایک دوست تھا، فوج میں تھا، ایک ساتھی کام کرتا تھا، ان کا نام تھا وحید بٹ نے کہا تم چکوال میں آ جاؤ، وہاں میرے بہن کی گھر ہے اور وہاں ہی پھر میں آگے سے ان کو میں بتا دوں گی کیا کرنا ہے۔ پھر ہم چکوال میں آئے۔ ان کا بہن اور بہنوئی نے ہمیں بہت عزت دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چھت پہ ایک کمرہ دیا رہنے کے لیے، تو ساتھ میں واش روم اور کچن بھی تھا، تو میں اکیلی رہ رہی تھی۔ اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد پھر ہمارے ابو چلا جاتا تھا مانسر کیمپ، وہاں فوج کا کوئی کام تھا، ان کا ریٹائرمنٹ بھی تھی، پتہ نہیں، اس لیے مانسر کیمپ چلے جاتا تھا 1-2 ہفتے کے لیے، واپس آتا تھا۔ اس طرح آنا جانا لگا رہا۔ 2 مہینہ ہوا، پھر وحید بٹ کا بہنوئی کو ہم بھاری پڑنے لگے۔ خیر منہ سے تو کچھ بولا نہیں، مختلف طریقے سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا، پھر ادھر ادھر بات کرنے لگی کہ ہمیں ایک گھر ملے کرایہ کا تو ہم شفٹ ہو جائیں وہاں۔ پھر ایک جاننے والا نے بولا کہ یہ حاجی صاحب کا حویلی ہے، حاجی صاحب کا بس گھر ہے، ان سے معلوم کرو۔ پھر وہاں حاجی صاحب تھے، ان کا بہت بڑے حویلی تھے اور ان کا بیوی، بچے، بیٹا، بہو، بیٹی سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ پرانا زمانے کے گھر تھے، کھتریوں کی زمانے کے گھر، اور بہت بڑا گھر تھا۔ وہاں سارے کھتری لوگ جو انڈیا میں چلا گیا نا گھر چھوڑ کے، ان لوگ کا گھر دیکھنے کی ہوتا ہے۔ بڑی بڑی اونچی چھتیں، اونچی موٹی دیواریں، اور پورا گھر میں ٹائلس لگا ہوا، اندر فائر پلیس، صحن میں کچن اور بیٹھک الگ، ان لوگ کا گھر دیکھنے کی ہوتا ہے۔ بلکہ پنکھا لگاؤ تو پنکھا میں لمبا سا راڈ لگانا پڑتا ہے اور نہ ہوا ہی نہیں دیتا، اتنا اونچا چھت ہوتا تھا۔ جو حویلی میں اس کے حاجی صاحب سے بات کیا تو حاجی صاحب نے کہا میرا حویلی کے ساتھ ایک دیوار ہے، دیوار کے ساتھ دروازہ ہے، ادھر ایک میرا گھر ہے 1 کمروں کی، وہ آپ لے لو، آپ کا ایک بیوی ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، وہاں ہی رہو۔ پھر اچھا ہم نے وہاں شفٹ ہو گیا، میں تمہارے ابو نے شفٹ ہو گیا اور کوئی تھا ہی نہیں ادھر۔ پھر میں اکیلی رہتی تھی، 1 کمروں کی گھر تھا، جیسا ہمارا ڈرائنگ روم نہیں، ہمارا بیڈ روم ہے، اتنا بڑا کمرہ، اس سے بھی بڑا تھا کمرہ، ایک ہی کمرہ تھا، اوپر چھت کا سیڑھی بھی تھی، ایک چھوٹا سا ایک باتھ روم بھی تھا، مطلب نہ ہونے کا برابر، اور کچن جو ہے نا باہر کی طرف چولہا لگا ہوا تھا۔ ان دنوں میں اس کا کرایہ تھا 50 روپے، وہ بھی بہت بڑا تھا۔ اچھا وہاں میں رہ رہی، بجلی تھی، پانی بھی تھی، ہر چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، رہ رہی تھی۔ رہتے سن 74 76 سن اس درمیان تمہارا ابو کا مطلب کلیئرنس ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایک موتی بازار میں ایک پرچون کی دکان کھولا جس کا نام تھا ڈھاکہ کریانہ اسٹور۔ اچھا وہاں بیٹھتا تھا، یہ جو گروسری کا سامان ہوتا ہے تھوڑی بہت رکھا ہوا تھا، وہ دکان میں چلا جاتا تھا، میں اکیلی گھر پہ ہوتی تھی۔ رات کو 11-12 بجے ہمارا ابو دکان بند کر کے آتا تھا، پھر ہم لوگ رہتے تھے۔ اچھا پھر حویلی میں ایک حاجی صاحب کا ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا خورشیدہ، وہ اس کے ساتھ میری بہت اچھی دعا سلام تھے، بہت اچھی تعلقات تھے اور بہت اچھی دوستی تھی۔
پھر اس کا آنا جانا لگا تو میرے بھی دل لگ گئی تھی وہاں. پھر جب شام ہوتا تھا، گرمی وہاں پنجاب میں شدید گرمی ہوتا ہے، شام کو مغرب کا بعد میں چھت پہ چلی جاتی تھی، وہاں ہی چرپائی بچھا کے لیٹ جاتی تھی. جب تک ہمارے ابو نہ آئے تو میں لیٹی رہتی تھی. سن 76 میں پریگننٹ ہو گئی تھی. تو پریگننٹ ہونے کے بعد پھر وہاں ہی رہ رہی تھی. پھر خورشیدہ مجھے دیکھ بھال کرتی تھی، خیال کرتی تھی. بعض وقت ایسا ہوتا تھا مجھے کھانا پکانے کا دل نہیں چاہتا تھا، وہ کھانا پکا کے لے آتی تھی اپنے گھر سے. اپنی بھابھی کو کہتی تھی نسرین کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، تو وہ بھابھی اس کو دے دیتی تھی. اس طریقے سے گزارا ہو رہا تھا. تو ایک دن عید کا موقع تھا، تو میں اور خورشیدہ ایک جیسے کپڑا بنایا تھا، تو وہ اپنے گھر میں تیار ہو رہی تھی، میں اپنی شیشے کے سامنے تیار ہو رہی تھی. تیار ہوتے میں جب کنگھی کری تو میری نظر پڑی، وہاں ایک الماری تھا دیوار کا ساتھ لگا ہوا، جیسا دیوار کا ساتھ لگا ہوا الماری نہیں ہوتا جیسا ہمارے گھر پہ ہے، ایسے الماری تھی. تو شیشے کے اندر سے مجھے نظر آیا الماری کی دروازہ جب کہ بند ہے، اس کا اندر سے ایک سانپ نکلا. وہ سانپ جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے. مجھے جب شیشے کے اندر سے میں نے دیکھی، پھر میں نے پلٹ کے دیکھا تو باقی سانپ تھا. پھر میں نے بھاگی وہاں سے، بھاگ کے پھر میں نے حویلی میں پہنچی. حویلی میں پہنچ کے پھر میں نے خورشیدہ کو آواز دیا. خورشیدہ نے اپنے بھائی کو بولا، اکبر بھائی تھا ان کا بڑا بھائی، اکبر بھائی کو بولا. اور ان کا بھائی دوسرا بھائی بھی تھا، اس کا نام یاد نہیں ہے. وہ دونوں بھائی اور خورشیدہ سب بھاگ کے آیا. آ کے دیکھا تو وہاں سانپ کوئی نہیں تھا. پھر تھوڑی دیر بعد ان لوگوں نے کیا کیا، آگ لگا کے ایک ڈنڈے میں آگ لگا کے ادھر ادھر آگ لگایا، جو یہ نکل آئے گا سانپ ہے. تو کوئی سانپ نہیں تھا. ہر طرف دیکھ لیا، جہاں چھانٹ لیا، کچھ بھی نہیں. پھر کیا دن گزرتے رہی، وہ سانپ مجھے نظر نہیں آیا، نہ کسی کو نظر آیا. دن گزرتے رہی. پھر اتنا میں میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی. تو جب بیٹی پیدا ہوا اس وقت جو ہے میں کیا بتاؤں، پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ مطلب پیدا ہوا نہیں ہے، مطلب بہت مشکل معاملہ تھا، میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی. تو وہ جو نرس تھی، بوڑھی سی تھی، انہوں نے کیا کیا، جلدی سے خورشیدہ کو بلایا. میرے خورشیدہ یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھ کے اور اس کو منہ میں پانی دو. یاسین شریف پڑھا اس نے، جلدی پڑھ کے میرے منہ میں پانی دیا. پھر نورین پیدا ہو گئی. نورین پیدا ہونے کا بعد پھر اس کے بعد اسی رات کو مجھے بخار چڑھ گیا. پھر میں نورین کو دیکھ بھال کرنے کا قابل ہی نہیں رہی. پھر خورشیدہ دیکھ بھال کرتی تھی. پھر میرا بخار دن بدن بڑھتے گئی اور نورین بیمار ہوتے گئی، میری بیٹی بیمار ہوتے گئی. پھر اس کی کیا کہتا ہے، عجیب سے رات کو میں سوتی تھی، ایسا لگتا تھا میرے سامنے ہے، آنکھ جل رہا ہے. تو میں تمہارے ابو کو آواز دے کے بولتی ہوں آنکھ کیوں لگاؤ، آنکھ بند کرو. کہتے کوئی آنکھ نہیں ہے، سو جا، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر میں دیکھتی تھی جیسا ہر طرف جب بھی آنکھ لگتی تھی میرے کان میں کچھ سنائی دیتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی یہ ہو کیا رہا. میں دعا درود پڑھتی رہی مگر میرا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. پھر اس کے بعد کیا کہا، اس کی نورین دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس کو اوپرا دودھ دینا شروع کر دیا اس کو، اور وہ سوکھتی چلی جا رہی اور ہر وقت روتی رہتی تھی، سوکھتی کمزور ہوتی چلی جا رہی اور میرا بخار اتارنے کا نام ہی نہیں لے رہا. پھر اس کے بعد خورشیدہ نے اپنی ماں سے ذکر کیا تو ماں نے کہا ایسا کرو نسرین کو یہاں ہی لے کے آؤ.
یہاں ہی لے کے آؤ اور ہال میں رکھو، تم بھی ساتھ اس کے ساتھ سو جانا۔ پھر مجھے وہاں شفٹ کیا، حویلی میں شفٹ کیا، سامنے ٹیلی ویژن بھی تھی، اور ایک پلنگ میں خورشیدہ لیٹتی تھی، ایک پلنگ میں میں اور میری بچی لیٹتی تھی۔ اتنا میں رات کو دیکھوں، ایک سفید کپڑا پہن کے ایک عورت سندور لگائی ہوئی ہندو، وہ مجھے سامنے آ کے کہہ رہی ہے تو میرے سے دور کیوں بھاگتی ہے، میں تو تیرے انتظار کرتے بھٹک رہی ہوں۔ میں اتنا زور سے چیخی، خورشیدہ اٹھ گئی۔ پھر خورشیدہ نے کہا کہ ادھر تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا خورشیدہ یہ ٹی وی میں آگ جل رہا ہے۔ کہتا کوئی آگ نہیں ہے۔ پھر دوسرا دن ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کہتا یہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے، اس کو تو 107 بخار ہے۔ تو پھر مجھے دوائی دیا، ڈرپ لگایا، مطلب مختلف علاج کرنے کے بعد میرا بخار اترا، مگر نورین صحیح نہیں ہوا، میری بیٹی صحیح نہیں ہوا۔ پھر میری بیٹی صحیح نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اس کو بہت پریشان ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، نہ دودھ پی رہی ہے، نہ پانی پی رہی ہے، ہر وقت رو رہی ہے اور سوکھتی جا رہی ہے، اس کو صرف ہڈی ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ پھر کسی نے کہا ہے کہ یہ جو بچی کو لے کے اسلام آباد گروڈا شریف جاؤ، وہاں پیر کو دکھاؤ۔ پھر میں تو جلنے کا قابل نہیں تھی، میں بہت بیمار تھی۔ میرے شوہر نے اس بچی کو اٹھا کے لے گئی اسلام آباد، اور گروڈا شریف میں پیر نے دیکھا، وہاں جو بڑے بزرگ پیر تھا، انہوں نے اپنا مرید کیا بیٹی کو، اور پھر ان کو ساری کچھ بتایا۔ تو انہوں نے بولا کیا یہ جو ہے ان کو یہ جس گھر میں رہ رہی ہے وہ گھر چھوڑ دے، اس میں اثرات ہے اور وہ ماں بیٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، اور اس کی پیچھے کافی عرصہ سے پڑا ہوا، یہ نماز پڑھتی ہے 5 ٹائم، تمہاری بیوی اس وجہ سے اس نے قابو نہیں کر پایا، ابھی جب ناپاکی حالت میں وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، پھر وہاں سے آیا، میرا بخار بھی الحمدللہ ختم ہو گیا، وہاں سے تعویذ لایا، پانی دم کر کے پلایا، میرا بخار بھی ختم ہو گیا، اور میری بیٹی بھی آہستہ آہستہ صحیح ہونے لگا۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ کے ہم دوسرا گھر میں شفٹ ہو گیا، بہت دور شفٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمیں کچھ اور نظر نہیں آیا۔ یہی میری اسٹوری ہے، اور یہ اگر اچھا لگے تو بیٹا آپ کس طریقے سے اس کو بنانا ہے بنا لینا، مجھے نہیں پتا۔ چلو اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ایک بات اور رہ گئی کہ وہ پیر صاحب نے کہا جس گھر میں رہ رہی ہے وہاں کوئی ہندو کا گھر تھا۔ پھر بعد میں آپ آہستہ آہستہ پتہ چلی اس گھر میں کوئی ہندو عورت جو ہے نا، اس کا شوہر مر گیا تھا، تو اس نے اپنا آپ کو جلا دیا تھا۔ اس وجہ سے حاجی صاحب نے یہ بات کو چھپایا، اور اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، اور مجھے وہ گھر کرائے پر دے دیا، اور مصیبت میرے پر آیا۔ اور وہ عورت بھٹکتے رہتی ہے اور دوسروں کو تنگ کرتے رہتی ہے، جس وجہ سے اس کا گھر آج دن تک کوئی کرائے پر نہیں لے رہا ہے۔